السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج کی اس نوجوان نسل کو واقف کرانے کے لیے ایک سیرت کوئز کمپٹیشن المومن اسکول کی جانب سے کالجز اور اسکولز کے طلباء و طالبات کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس میں اختیار ہے کہ آپ اردو سے لکھنا چاہے تو اردو سے لکھیں یا انگلش سے لکھنا چاہے تو انگلش سے لکھیں۔ اس میں اختیارات ہیں، مگر آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس اردو سے واقف ہیں، اور بہت ایسے الفاظ اردو میں مل جاتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں نہیں آتے، روزانہ اس کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی نیا لفظ ہے، جب نیا لفظ ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسا پڑھنا چاہیے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم سیرت کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے سوالات کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے متعلق ہم معلومات بھی کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑی بہت اس سلسلے میں معلومات کر لیں گے تو اور اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ کے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہے، یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے، اس کتاب میں جو سوالات ہے ان سوالات کو آسانی کے ساتھ مختصر انداز میں جواب دیا جا سکے۔ سب سے پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کوئز میں حصہ لیے ہیں تو اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم صرف انعام کے لیے یا اسی طریقے سے صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم اس کوئز میں حصہ نہیں لے رہے، کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی، اگر ہم سے کوئی پوچھے حضور کے بچے کتنے تھے، حضور کے بچیاں کتنے تھے، حضور کے اہلیہ، حضور کی بیویاں، جسے ہم اہلیہ بھی کہتے ہیں، بیویاں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو وائف کہتے ہیں، تو حضور کی بیویاں کتنے تھے، یہ سب چیزیں ہم بائی ہارٹ کر لے کر کل کے دن کوئی پوچھے تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کم سے کم ہم حضور کی سیرت کو جان کر حضور سے سچی پکی محبت کرنے والے بنے۔ دنیا کی چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں، حضور کی سیرت کو یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے باعث نجات بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو چند سوالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ روزانہ تھوڑے تھوڑے سوالات کے جوابات ہم پڑھ کر سنائیں۔ اگر آپ کو اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو، یا اسی طریقے سے کوئی اور لفظ ایسا ہے جو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہے، تو آپ اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کے کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یا رہے تو گروپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا پھر دوبارہ جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز۔ اس کا پہلا حصہ ہے، اس کا دوسرا حصہ بھی اسی میں موجود ہے۔ اس کو جمع کرنے والے مولانا پیر عبدالوہاب عمیر قاسمی صاحب ہیں، جو جمعیت علماء ایک تنظیم ہے، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے یہ جمعیت آواز اٹھاتی ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ تو ان کے صدر محترم حافظ پیر شبیر احمد صاحب دعوت برکاتہم کی ہدایت پر اس کتاب کو جمع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس سے کئی جگہ پر کوئز کمپٹیشن ہوئے، تو کئی بچے حصہ لیے، مسلمان بچے بھی حصہ لیے، غیر مسلم بچے بھی حصہ لیے۔ ماشاءاللہ اس میں بہت سارے غیر مسلم بچے بھی حصہ لیتے ہوئے انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ المومن اسکول کی جانب سے یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر انداز سے یہ پروگرام منعقد ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بچے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس میں آگے بڑھیں۔ تمام کے تمام بچے اس میں اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کریں۔
اس لیے ہم چاہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سوالات پیش کریں۔ پہلا سوال دیکھیے، نبی اور رسول، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ نے ہمارے اوپر کیا احکامات نازل فرمائے، اللہ نے کون سے کام ہمیں کرنے کے لیے دیے، اللہ نے کون سے کاموں سے ہمیں رکنے کے لیے کہا، ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، بھیجتا ہے۔ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، لوگ سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ جو لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے تھے، جو لوگ کفر و ضلالت کی طرف چلے گئے تھے، اس کے ذریعے سے یہ پیغمبروں کی باتوں کو سن کر یہ لوگ سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ سوال نمبر 2 دیکھیے، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نئی شریعت نہ دی گئی ہو، اور نہ نئی کتاب، نہ نئی شریعت دی گئی ہو اور نہ ہی نئی کتاب، بلکہ وہ اپنے سے پہلے رسولوں کی شریعت پر عمل کرتا ہو اور دوسروں کو دعوت دیتا ہو۔ پہلے زمانے میں جتنے انبیاء کرام آئے، ان میں سے بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے کتابیں دی۔ جن کو کتابیں دی گئی وہ بہت کم ہیں، جیسا کہ مشہور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، پھر اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا۔ اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور بھی بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کتابیں دی اور ان کو نئی شریعت بھی دی۔ جن کو نئی شریعت بھی ملتی ہے اور نئی کتاب بھی ملتی ہے، ان کو رسول کہتے ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور جن کو نئی شریعت نہیں ملی، نئی کتاب نہیں ملی، ان کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں ہی فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، ان میں بہت کم ایسے رسول اور نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے کتاب دی۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کو کتاب نہیں ملی، تو پچھلے انبیاء کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے وہ لوگ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کوئی تورات مل گئی تھی، اس کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو وہ تورات کو فالو کرے، پھر تورات کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور لوگوں کو تورات کے پیغام بتائے۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام پہ جب زبور اتری تھی تو زبور کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ ان کو صرف نبی کہتے ہیں، رسول ان کو کہتے ہیں جن کو نئی کتاب بھی دی گئی ہو، نئی شریعت بھی دی گئی ہو، ان کو رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔ جیسا کہ میں نے اسی میں تشریح کر دیا کہ نبی اور رسول نے جس کو نئی کتاب دی گئی ہو، نئی شریعت دی گئی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اب آگے اور ایک سوال ہے، کیا رسول نبی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا رسول نبی بھی ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ جب نبی ہوتا ہے، جو رسول نبی ہوتے ہیں، نبی رسول ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نبی ہو سکتا ہے مگر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی انہی کو کہتے ہیں جن کو کتاب نہیں دی گئی، شریعت نہیں دی گئی، اور بس وہ پچھلے انبیاء کرام کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ رسول ان کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت بھی دی گئی ہو، نئی کتاب بھی دی گئی ہو۔ ہاں، رسول اور نبی میں فرق یہی ہے کہ رسول نبی ہو سکتا ہے مگر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 سوالات ہیں۔ 5واں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کون آئے؟ ابتدائی معلومات ہمیں یہ ہو گئی کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ ابتدائی معلومات دیکھیے، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جس کو ہم ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام لوگوں کے
والد ہم کہتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام ہے، مشہور ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے اس میں، سب سے آخری نبی اور رسول کون ہے؟ سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھی عام مشہور ہے، خاتم الانبیاء جسے کہا جاتا ہے، نبیوں کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ بھی مشہور ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5149 سال کا فاصلہ ہے۔ فاصلہ کے معنی ڈسٹنس، یعنی دونوں میں فرق کتنا ہے۔ اتنے سال کے بعد آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے تک اتنے سال کا فاصلہ ہے، یہ فرق ہے۔ پھر اسی طریقے سے سوال نمبر 8 دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے رسول آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ ہے سوال ہے، یہ بھی آسان سوال ہے۔ آپ سے پہلے آخری نبی کون تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال ایسا بھی آ سکتا ہے آپ کو، آپ سے پہلے کون سے رسول آئے، تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سوال نمبر بات چل رہی ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے رسول آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہے؟ 600 سال کا وقفہ ہے، 600 سال کا فرق ہے، وقفے کا مطلب 600 سال کا فرق ہے، 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سوال نمبر 10، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جب آپ کا تذکرہ آ گیا، آپ سے پہلے کیا حالات تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، ولادت کے معنی پیدائش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 11، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب، 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو، منڈے کو، صبح صادق کا وقت جو فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق کا وقت ابو طالب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے ابو طالب، ان کے مکان میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ کو یہ سوال ایسا آ سکتا حضور کہاں پیدا ہوئی ہے؟ تو مکے میں پیدا ہوئی ہے، آپ کو لکھنا ہے، یا نہیں تو آپ کو آپشن بھی دیا جا سکتا ہے مکہ، مدینہ یا اور کوئی دوسرے شہر کا نام لکھ کر، تو آپ کو یہ اس آپشن کو آپ ٹک کر دینا ہے مکہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیے مکہ ہے۔ کب پیدا ہوئی ہے تاریخ دی جا سکتی، 12، 15، 20، یعنی تو یہ بھی کہا جا سکتا کب پیدا ہوئی ہے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں۔ کہاں پیدا ہوئی ہے وہ تو کہاں ہے کہ کب پیدا ہوئی ہے اس کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب بھی حضور کا نام پوچھا جاتا ہے حضور کا نام کیا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نام ہے، نام اصل میں آپ کا محمد ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اوپر درود ہے۔ اس سے پہلے حضرت لگاتے ہیں یا حضور لگاتے ہیں، جو کچھ بھی لگاتے ہیں یہ ادب کے لیے لگاتے ہیں، ایک مقام و مرتبے کے لیے لگاتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں، جو کوئی ایک مقام و مرتبے کے لیے لگاتے ہیں۔ اس لیے اچھے طریقے سے نام ذہن میں رکھیے، نام کیا ہے؟ محمد ہے، اس کو تو لکھنا ہے آپ کو۔ سوال نمبر 13، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے نبی کا نام کس نے رکھا؟ جواب، دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ دادا آپ کی دادا جو عبد المطلب ہے، نام یہ بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے، عبد المطلب ہے۔ بعض لوگ عبد المطلب بھی اس کو پڑھتے ہیں، مطلب نہیں ہے، اصل مطلب ہے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے اور نام اسی طرح انداز میں پڑھیے۔ آپ کے دادا عبد المطلب، دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کا نام رکھا۔ نسب نامہ، سوال نمبر 14 دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کہتے ہیں ابا کو، والدہ کہتے ہیں امی کو۔ والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام یعنی امی کا نام آمنہ تھا۔ سوال نمبر 15،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام بتاؤ۔ جواب، دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ سوال نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی سلسلہ نسب بیان کرو۔ ددیالی یعنی آپ کا جو ددیالی خاندان ہے، یعنی آپ کے والد کے بعد آپ کے دادا، اس کے بعد پردادا، یہ اس کو کہتے ہیں ددیالی۔ ایک ہے ددیالی، ایک ہے ننیالی، آپ کے والدہ کے بعد پھر ان کے بعد آپ کے نانا، یہ جو سلسلہ چلتا ہے اس کو ننیالی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ددیالی نسب کو بیان کیا جا رہا ہے، خاندان کو۔ تو دیکھیے، پہلا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی رشتہ دار ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہاں تک باقی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، اللہ نے آپ کے ایک ایک سلسلے کو باقی رکھا، دادا کے یہاں تک اتنا لمبا سلسلہ۔ بعض لوگ اس کو آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، وہ اور بات ہے، مگر اس کتاب کے اندر اتنا ہی ہے، تو اتنا ہی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا ہے؟ دادا کا بھی سلسلہ باقی ہے اور دادی کا بھی سلسلہ باقی ہے، نانا کا بھی سلسلہ باقی ہے۔ اللہ نے کیسے آپ کے خاندان کی، آپ کی نسب کی حفاظت فرمائی؟ جواب، نانا کا نام وہب بن عبد مناف، نانا کا نام وہب بن عبد مناف، اور نانی کا نام برا بنت عبد العزہ، برا بنت عبد العزہ ہے، یہ نانا نانی کا نام ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی سلسلہ نسب کیا ہے؟ اب تک تو ددیالی آپ نے سنا، اب ہے ننیالی سلسلہ نسب۔ جواب، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہے، اور ننیالی رشتہ داروں کا یہ سلسلہ نسب ہے۔ پھر اسی طریقے سوال نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیا نام ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہتے ہیں۔ خاندان ہے، ہر کسی کے خاندان ہوتے ہیں، دادی علی، نانی علی، یہ خاندان ہوتے ہیں، ان کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ایک ہے خاندان، ایک ہے قبیلہ۔ قبیلے میں خاندان میں فرق یہ ہے کہ خاندان آپ کے جو بھی آپ کے دادا دادی، نانا نانی، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو خاندان کہتے ہیں۔ قبیلہ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، کسی کوئی قریش کے ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی فلاں قبیلے کے ہے، تو یہ قبیلے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ قریش آپ کا ہے، یہ قبیلہ ہے، بعض کو کنبا بھی کہتے ہیں، اس کو کنبا قبیلہ کیا ہے، یہ اسی تعلق سے رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا اور پھوپیاں کتنے تھی؟ جواب، 9 یا 12 چچا تھے اور 6 پھوپیاں تھیں۔ 9 تھے یا 12 تھے، اس میں اختلاف ہے، اور 6 پھوپیاں آپ کی تھیں۔ سوال نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیوں کے نام بتلائیں۔ جواب، صفیہ، عاتکہ، برا، واروی، امیہ، بیضہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 23، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا؟ کتنے؟ 9 یا 12 تھے، ان میں سے کتنے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ وہ 2 تھے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، شہیدوں کے سردار، جن کو احد کے میدان میں شہید کیا گیا تھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں چچا نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ پہلے زمانے میں عرب کے اندر بعض بچوں کو گاؤں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ بچے جائے، تاکہ گاؤں کی ہوا وغیرہ کو صحیح طریقے سے حاصل کرے اور اپنی صحت کی حفاظت کر سکے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ تھی، گاؤں کی جو زبان ہوتی تھی وہ بہت پیور زبان ہوتی تھی،
بالمقابل شہر کے، کیونکہ شہر میں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی ملک شام سے آتے تھے، کوئی فلاں ملکوں سے آتے تھے، تو ہر ایک کی زبان مل جایا کرتی تھی، اس لیے رضاعت کے لیے، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، گاؤں کی ہوا کھلانے کے لیے، اور ایک وہاں کی زبان صحیح فصیح و بلیغ زبان سیکھنے کے لیے گاؤں کو اس زمانے میں بھیجا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے گاؤں کو بھیجا گیا۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کس خاتون نے دودھ پلایا؟ خاتون کہتے ہیں عورت کو، تو جواب ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ سوال نمبر 25، جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا کلمات تھے؟ جس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ چھڑایا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، یہ کلمات آپ پڑھ رہے تھے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کلمات آپ پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری تھے۔ سوال نمبر 26، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ تو یہ سوال آپ کو اس انداز میں بھی آ سکتا ہے کہ مختلف قبیلوں کا نام دیا جا سکتا ہے، بعد میں آپ سے کہا جا سکتا ہے، یا نہ تو آپ کو قبیلہ لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یہ قبیلہ حوازن ہے، قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتی تھی، جو قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، یعنی اچھی زبان بولنے میں، اچھی لینگویج استعمال کرنے میں مشہور تھا۔ سوال نمبر، فصاحت و بلاغت اسی کو کہتے ہیں، اچھی زبان، صاف ستھری زبان کہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصاحت و بلاغت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس رہے؟ جواب تقریباً 6 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ یہ چند سوالات تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سامنے سوالات آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس پہ جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو آپ دبائیں، تاکہ جب کبھی ویڈیو ہماری آئے، آپ کے پاس آئے، انشاءاللہ ہم اس کو گروپ میں بھی ڈالیں گے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں آپ کو نہیں آئی تو پھر آپ دوبارہ اس کو پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھیے یا کمنٹ میں پوچھیے، اس کا انشاءاللہ اس پہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔